رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل کی آیت جو تھی ان میں سے من الناس آیت نمبر 6 میں سورہ لقمان کی، آپ کو میں نے بتایا تھا لہو الحدیث کے بارے میں، تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں اس کو، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ایکسپلینیشن میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ اچھا، یشتری جو ہے وہ ہوتا ہے خریدنا، اور اس کے علاوہ تبادلے میں بھی آتا ہے، ایکسچینج میں، ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی ایکسچینج جب آپ کرتے ہیں تو لہو الحدیث کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا کہ ایسی چیز جو آپ کو مقصد کے ساتھ جوڑے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، قرآن سے غافل کر دے، آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے، تو اس کے اپوزٹ پہ کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز انسان اڈاپٹ کرتا جائے جو اس کو لہو الحدیث سے بچا لیتی ہے، مطلب کہ انسان کو اس کے مقصد کے ساتھ جوڑے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی کمپنی آپ کی جو آپ کو غیر معمولی جو غیر ضروری باتوں میں الجھاتی ہے، مطلب ہوتا ہے نا گوسپ جس کو بولتے ہیں، آپ گھنٹوں بیٹھ کے گوسپ اگر کر رہے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو جائے گا؟ یہ چیز جو ہے وہ لہو الحدیث میں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ تو بامقصد باتیں نہیں کر رہے ہو، فضول باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، موسم کی باتیں، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی غیبت بھی ہو جاتی ہے اس میں، تو اس چیز کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی اچھی محفل کے اندر بیٹھے ہو جہاں آپ قرآن کی بات کر رہے ہو، حدیث کی بات کر رہے ہو، اللہ کی بات کر رہے ہو، تو وہ پھر چیز اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بغیر علم، ٹھیک ہے، کیا تھا کہ جو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے بغیر علم، تو اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے، کہ اس کا اصل میں نا یہ جو آیت ہے ابن کثیر کی تفاسیر کے مطابق نا، یہ جو ایک انسان بندہ تھا نضر بن حارث، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو رویہ تھا وہ اس آیت کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، تو ہو سکتا ہے مائٹ بھی پاسبل کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ اس کو نازل کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے جو جتنا تفسیر میں پڑھا ہے وہ یہی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں۔ اب نضر بن حارث کون تھا؟ اس کو جنگ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو خود بھی ایمان نہیں لاتا تھا، اور دوسرا قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتا تھا، پھر قرآن سے لوگوں کو روکتا تھا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسفندیار اور رستم کے قصے کہانیاں یہ لے کے آتا تھا، اب یہ کرتا کیا تھا کہ یہ ایران مطلب فارس مطلب ایران ادھر کا سفر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی تجارت کے حوالے سے بھی، تو وہاں پر جیسے قصے کہانیاں ہوتی ہیں نا آج کل کے دور میں بھی، جیسے بچوں کو سٹوریز سناتے ہیں، تو اس معاملے میں تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کو ٹرو سٹوریز سنائے، پروفٹس کی سٹوریز، اپنے اسلام کی، اپنے دین کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے، جھوٹی قصے کہانیاں نہ سنائی جائیں۔ تو یہ کیا کرتا تھا، اسفندیار اور رستم جو ہے یہ ایک کریکٹر تھے، ٹھیک ہے۔ رستم کیا تھا؟ غیر معمولی طاقت، جنگجو، بہادر، اس طرح کا بندہ، اس کو کریکٹر کو دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ جو اسفندیار تھا اس کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو ایسا کریکٹر شو کیا تھا کہانیوں میں کہ جیسے اس کا پورے جسم پہ کوئی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا، اور صرف اس کی جو آنکھ ہے نا اس کو جو ہے وہ زائل کیا جا سکتا ہے، یا اس سے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیسی عجیب سی کہانی ہے نا، لیکن یہ تھی اس وقت لوگوں کے ٹرسٹ کی تھی۔ آج بھی اگر لوگوں کو بالکل ایک انہونی چیزیں یا انہونی سٹوری سناؤ تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ وہاں سے سیکھ کے آتا تھا، اور سیکھتا کیوں تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں تو میں تمہیں اسفندیار اور رستم کے قصے سناؤں گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی۔ ایک تو انسان خود قرآن پہ نہ آئے، انسان خود عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہاں کہ وہ دوسروں کو بھی روکے۔ سیم چیزیں آج بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان اگر قرآن کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے، ہر ایک کا ایمان کا لیول الگ ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ ایمان کے درجے کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو سیم اسی طرح اگر کوئی ایمان پہ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا را اس کو کسی بھی طرح سے ڈی موٹیویٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا، کہاں خود کرے، اس نے لوگوں کو بھی روکنا کہ کہیں لوگ بھی جو ہے نا وہ اس طرف نہ چل پڑیں۔ اب جو اور اس کے علاوہ لہو الحدیث میں دیکھیں، میں نے جس سے پہلے بات کی تھی، میوزک تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ میوزک آپ کو ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیں ڈانس اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے آگے آپ کوئی گانا لگا دیتے تو وہ ناچنے لگ جاتا ہے، اور نیچرلی ہوتا ہے کہ وہ مطلب کیونکہ شیطان ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ ساری چیزیں سب لغو الحدیث میں، میوزک، کانسرٹ، ٹھیک ہے، سنگنگ کے جتنے بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سنگر بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہے ینگ جنریشن ہے سنگر بنے گی، خدا را اس طرف مت جائیں. اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو آپ اچھا قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے لے کے جائیں. اگر آپ کی آواز میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے تو اس کو اچھی چیز میں لگائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر مومن وہی ہوتا ہے جو انجام دیکھ کے کوئی کام شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں زیادہ ہنسنے سے بھی منع کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو کیا جہاں پہ اتنی احتیاط ہے تو وہاں کہاں پہ کہ ہم فضول چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. زندگی جو بہت مختصر ہے اور کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتہ، اور ہم اگر اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت لگائیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اور پھر اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہم اپنے انجام کے اعتبار سے پھر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. تو مومن جو ہے وہ لغو الحدیث سے دور رہتا ہے. اور اس کا نا میں نے جب سوچا اور میں نے سنا بھی تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ جب ہم کسی غیر ضروری بغیر مقصد کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں، ایسا انسان ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہے، تو اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے نفس پہ پڑتا ہے، آپ کے دل پہ پڑتا ہے. دیکھیں زیادہ ہنسنا کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب آپ زیادہ ہنستے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ رونا، ایکسٹریم رونا، وہ بھی کیا کرتا ہے، دونوں صورتیں جو ہے وہ غلط ہے. اور شیطان جو ہے اس کو سب سے بیسٹ چیز جو لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ وہ اپنے مومن بندے کو جو ہے وہ ڈپریس کر دے، ٹھیک ہے، کسی غم میں ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غم میں اتنا پڑا رہتا ہے کہ وہ بیچارے کو ہوش ہی نہیں آتا نکلنے کا. تو یہ دونوں ایکسٹریم منع ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جو فضولیات کی عادی جب ہوتا ہے انسان، کوئی انسان ہے نا، اگر آپ بہت زیادہ ایسی کمپنیز میں رہیں گے نا تو آپ آٹومیٹیکلی ویسے ہی ہو جائیں گے اگر آپ نہیں بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اثر ہوتا ہے اور نفس پہ اثر ہوتا ہے. پھر انسان غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز کو اور کسی بھی چیز کا ایکسٹریم آپ کو غیر سنجیدہ کر دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن سنیں، قرآن پہ عمل کریں، اپنی دعاؤں کی کثرت کریں، اللہ کو یاد کریں. اور ایسا ہر انسان جو آپ کی زندگی میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا نان سیریس، آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بہت زیادہ عمر میں بھی چلے جاتے ہیں تب بھی بڑی غیر سنجیدہ سی ان کی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی اوائڈ کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان چیزوں میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وقت گزارنا ہے جو ہمیں سنجیدہ رکھیں. اور زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور ہمیں اپنی جو اصل مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اللہ ہر مسلمان، ہر مومن کو جو ہے وہ جنت کی بشارت جو ہے وہ جنت کی اس کو خوشخبری ملے اور وہ جنت میں جائے انشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں عمل سے ہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا اس آیت کے تھرو تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. اور پھر وہی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب و مہین، عذاب کا جو ہے وہ خوشخبری کہتے ہیں ان کو دے دو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو انسان فضول باتوں میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہا ہے، خود بھی نہیں سنتا، کسی کو بھی نہیں سننے دیتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جنت کی بشارت دیں گے؟ نہیں. تو کیا کوشش کرنی ہے؟ لغو الحدیث سے، فضول چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. کسی کو قرآن کے راستے سے روکنا نہیں ہے کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے. اگر کوئی قرآن کی طرف جا رہا ہے، کوئی دین کی طرف جا رہا ہے تو اس کو جانے دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، ٹھیک ہے، طعن و تشنیع نہ کریں اور اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں. یہ بھی بہت ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پہ عمل کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایک مطلب ان کی ہر عمل کو پکڑا جاتا ہے. میں نہیں کہتی نہ پکڑیں، پکڑنا ہوتا ہے، مطلب پکڑنا ان دا سینس کہ سکھانا ہوتا ہے، ان کو بھی بتانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نصیحت کے بجائے صرف ان کا مذاق اڑائیں یا ان کو طعن و تشنیع کریں تو انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیت تھی اس میں یہی تھا کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور جو ہے وہ اکڑ کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جیسے قرآن کو سنا ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سن ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے آپ کو. تو پہلی جو چیز ہے وہ سننا ہے. تو جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. پھر اگلی آیت، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة.
خلق السماواتی، پیدا کیا اس نے آسمان کو، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے۔ ہاں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا میں سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ بلڈنگ اپنی بنوا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پلرز کم ہو، تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ایکسپینس آئے گا بغیر پلرز کے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پوری بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ میں نے آسمان پیدا کیا بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو تم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے، جما دیے، القا کرنا، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بغیر ستونوں کے جو ہے، بغیر پلرز کے آسمان بنا دیا ہے، کیا تم دیکھتے بھی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ جو انسان لہو الحدیث میں، لہو میں پڑا ہوگا، کیا وہ قرآن اللہ کی آیتوں پہ غور کرے گا؟ نہیں، وہ تو اتنا مطلب اپنی اس کی مشغولیت اتنی ہوگی کہ اس کو کہاں ٹائم لگے گا کہ وہ اللہ کی جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دیکھے۔ نہیں، کیونکہ وہ اپنے شغل میں لگا ہوا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر ستونوں کے جو ہے وہ آسمان کھڑا کیا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دی، ساری میری نشانی ہے، کیا تم دیکھتے ہو؟ اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو ذرا لہو الحدیث کو چھوڑ کے اس طرف تو آؤ۔ ان تمید بکم، کہ وہ ڈول نہ جائے۔ پہاڑوں کو کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ زمین اپنی جو ہے وہ برقرار رہے، ڈول نہ جائے زمین، ٹھیک ہے۔ جس سے کیلیں ہوتی ہیں نا، تو سمجھے پہاڑی اسی طرح کی جو ہے وہ رکھتے ہیں حیثیت۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، دابہ جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بارش۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، بس اگا دیا، انبتنا اگا دیا یا نکالا اس میں سے ہر قسم کا جوڑا، بہترین، خوبصورت، ہر چیز کا جوڑا بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یا قسم قسم کی عمدہ چیزیں جو ہیں وہ۔ دیکھیں بارش نہ ہو تو کیا چیزیں اگ سکتی ہیں؟ نہیں نا، تو بارش بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا پانی کا، ساتھ ہی ذکر کیا کہ اس بارش کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، زمین سے چیزیں نکالی، بہترین، خوبصورت، مفید۔ آپ ہر شے کو دیکھیں جو زمین سے اگتی ہے، ہر شے بیسٹ ہے، ہر شے فائدہ مند ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جو بیکار ہو۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِی ماذا، بس دکھاؤ مجھ کو یا مجھے، ماذا، جو، خلق کا پیدا کیا، الذین، ان لوگوں نے، من دون ہی، اس کے سوا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ میری تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے ان ساری چیزوں کے سوا۔ مطلب جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ان کی لسٹ ہے پوری، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا پیدا کیا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہر شے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا، وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے، تو کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ بل الظالمون، بلکہ ظالم، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، انسان کی نفسیات کو جتنا میں سمجھی نا، کہ جب انسان کسی غلط چیز کے اوپر اڑ جاتا ہے نا، تو اس کے پیچھے زیادہ تر اس کی ایگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کوئی حسد ہوتا ہے، یا پھر اس کی کوئی احساس کمتری جو ہوتی ہے نا، یا وہ کسی مقصد کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے وہ جو ہے وہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے۔ جتنا بھی آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں گے، فرعون ہے، عاد، سمود، سب طاقت کا غرور ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو شاید پتہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پھر غافل ہی ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا جو محاسبہ ہے، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بھی اپنی پوزیشن کو فیل کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جو ہے نا اپنی پوزیشن کو اون کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو غرور، تکبر، قرآن کی آیات سے انکار، یا پھر قرآن کو نہ سننا، پھر کہاں یہ کہ دوسروں کو بھی روکنا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی، ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، مومن کے یہ سارے کام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے ہم نے کیا سیکھنے کو ملتا ہے
کہ فضول اور لغویات سے دور رہیں اور اللہ کی آیتوں پہ غور کریں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، وہیں پہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ان کو بھی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس سے ہمیشہ خیر مانگیں، اور اس سے ہمیشہ جو ہے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس دیں اور جہنم سے ہمیں بچائے، اور خاص طور پہ عذاب قبر سے جو ہے وہ ضرور آپ جو ہے وہ پناہ مانگا